بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کے زمانے کا ایک زبردست قصہ ہے، اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ یمن ایک گاؤں کا نام ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام اسود عنسی تھا۔ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور لوگوں کو کہتا کہ مجھے نبی مانو۔ جو اسے نبی مان لیتا وہ اسے چھوڑ دیتا، اور جو اسے نبی نہیں مانتا وہ اسے سزا دیتا، کیونکہ وہ بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، جن کا نامی اسم گرامی ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ پکے سچے مسلمان تھے اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ اس بادشاہ نے ان کو بھی بلایا اور ان سے پوچھا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے کہا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس بادشاہ نے کہا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے کہا، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس بادشاہ نے کہا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے کہا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا ہے۔ 3 مرتبہ اس نے پوچھا، 3 مرتبہ بھی آپ نے ہی جواب دی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم تو جھوٹے ہو، دجال ہو، کذاب ہو۔ سنو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور اللہ کے رسول ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ اس بات پر اسود عنسی کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے وزیروں اور نوکروں کو حکم دیا کہ لمبی چوڑی تیز آگ جلاؤ اور اس میں ہانڈی کو رکھو اور اسے بہت زیادہ گرم کرو۔ گرم ہونے کے بعد اس شخص کو اس میں ڈال دو تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر نوکروں نے آگ جلائی اور گرم ہونے کے بعد ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں ڈالا گیا۔ جیسے ہی ڈالنا تھا، اللہ نے ایک زوردار ہوا بھیجی جس کے ذریعے سے آگ بھی بجھ گئی اور وہ ہانڈی بھی دور جا گری، اور اس میں سے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ عافیت کے ساتھ باہر آ گئے۔ اور یہ واقعہ اس گاؤں میں، پورے گاؤں میں چرچا ہو گیا کہ ارے ایک بندہ تھا جن کے ساتھ اللہ نے یہ مدد کی ہے، اللہ نے یہ مدد کی ہے۔ اب ان کی تعریف ہو رہی ہے اور بادشاہ کی ذلت ہو رہی ہے۔ آخرکار وزیروں نے اسود عنسی کو مشورہ دیا کہ اگر آپ نے ابو مسلم خولانی کو اپنے ملک میں رہنے دیا تو لوگ اس کے معتقد ہو جائیں گے، موافق ہو جائیں گے، اور لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ ایسا کرو کہ ان کو اپنے ملک سے باہر کر دو، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ غرض اسود عنسی نے آپ کو حکم دیا کہ اس ملک سے نکل جاؤ، ہم تمہیں یہاں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ وہاں سے مدینہ چل دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی کے زمانے کی انہوں نے پایا تھا، لیکن اللہ کے نبی کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے تابعین ہے، بڑے تابعین میں سے ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کے قریب اپنی اونٹنی باندھی اور اندر جا کر ایک ستون کے پاس نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ کے پاس آئے اور پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے کہا، یمن سے آیا ہوں۔ اور اس واقعے کی خبر مدینہ کو بھی پہنچ چکی تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، ہمارے اس دوست کا کیا قصہ تھا جنہیں اللہ کے دشمن اسود عنسی نے آگ میں ڈالا تھا مگر آگ نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا؟ کیا تم اس واقعے کو جانتے ہو؟ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ہاں، وہ واقعہ عبداللہ ابن صوب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آپ کا اصل نام عبداللہ ابن صوب تھا، کنیت آپ کی ابو مسلم تھی، خولان آپ کے گاؤں کا نام تھا۔ آپ نے اپنا اصلی نام پیش کر دیا کہ وہ عبداللہ ابن صوب ہے۔
اپنا جو مشہور نام تھا ابو مسلم خولانی اسے چھپا دیا تاکہ یہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہو اور اس کا چرچا نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم کھا کر بتاؤ کہ وہ شخص تم ہی تو ہو؟ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر خوش ہو گئے، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیشانی کو چوم لیا، بوسہ دیا اور انہیں لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایسے شخص سے ملا دیا، ایسے آدمی سے ملایا جن کے ساتھ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ ہوا۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے صحیح سالم باہر نکال دیا تھا۔ ایسی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ایک فرد پر بھی اللہ نے کر دکھائی اور ایسے شخص سے مجھے ملا دیا، اس پر بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی خوش ہو گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی خوش ہو گئے، اور وہاں جتنے بھی تھے سب سے فرمایا ان سے ملو، ان کے پیشانی کو بوسہ دو، چومو، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ محترم سامعین، اس واقعے سے اندازہ لگائے کہ انہوں نے کیسے نازک وقت میں اپنے ایمان کو بچایا ہے، جان دینا گوارا کیے لیکن اپنے ایمان کو نہیں بیچا۔ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اسی طرح سے اپنے کارنامے کو چھپا دے، جو کام اللہ کے لیے کیے ہیں اس کا چرچا نہ ہونے دے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق لے کہ اپنے عقیدے کو درست کرے، آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اگر آئے دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، کافر ہے، کذاب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر استقامت دے اور دوسروں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ایمانی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔